ہم نے اذان کو 5 وقت اذان، 4 وقت اذان، 3 وقت اذان، جو بھی آپ سن پائیں، اذان کو ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2 سال کی عمر سے ان کو ایسی کنڈیشن کر دیا ہے کہ اذان از این الارم فار دیم ٹو اسٹاپ ویر ایور دے آر. وہ وہاں رک جاتے ہیں، چاہے وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، چاہے وہ فٹ بال کھیل رہے ہوں، چاہے وہ سیڑھی پہ چڑھ رہے ہوں، وہ جہاں ہوتے ہیں وہاں رک کر آنکھیں بند کرتے ہیں اور ڈیپ بریدنگ شروع کر دیتے ہیں. اذان جتنی دیر اذان چلتی ہے اتنی دیر اور ایک اذان کے اندر 15 سے 16 ڈیپ بریتھس ہوتی ہیں. اگر دن میں 3 سے 4 سے 5 بار آپ یہ عادت پکڑ لیں، 1 منٹ 1.5 منٹ کی اذان ہے، اس وقت آپ رک جائیں اور آپ لمبی سانسیں لینا شروع کر دیں تو آپ کی انگزائٹی کا لیول جو ہے نا وہ ایک دم نیچے آ جاتا ہے. اس پریکٹس کو اتنا اپنا لیا ہے ہمارے بچوں نے بھی اور پیرنٹس نے بھی کہ جو واقعات گھر سے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ تو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں آرگیومنٹ ایک چل رہی تھی تو ایک اذان کی آواز، عشاء کی اذان کی آواز آئی تو وائف نے وہیں پہ رک کرنا، تو وہ ہسبینڈ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اس کو، ایک دم رک گئی اور آنکھیں بند کر کے سانس لینی شروع ہو گئی. تو وہ جب اس نے آنکھ کھولا تو وہ ہنسنے لگ گیا. تو جو بات تھی وہ بات پتہ نہیں کہاں چلے گئی. اسی طرح 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک بڑا بچہ ہماری اسکول آتا ہے اور ایک چھوٹا ننھا منا بچہ ابھی تک اسکول نہیں جاتا، وہ ایک ہی گاڑی کے اوپر کھلونے پہ لڑ رہے تھے. اذان ہوئی تو اذان جیسی ہوتی ہے نا، دے آر کنڈیشنڈ، اٹس لائک این الارم بجا، وہ رک جاتے ہیں وہیں. تو وہ بڑا والا بچہ رک گیا، اس نے آنکھیں بند کر کے سانس لینی شروع کر دی گہری گہری. چھوٹا والا کھلونا لے کے بھاگ گیا. ماں نے دیکھا کہ میرا بڑا والا بچہ، تو وہ بھی اس کے قریب گئی، اس کو پیچھے سے ہگ کیا، اپنے بازو میں لیا اور اس نے بھی سانس لینی شروع کر دی. بائی دا ٹائم وہ اذان ختم ہوئی، بچہ ٹرن اراؤنڈ ہوا، ماں نے اس کو گلے سے لگایا. ہی ڈڈنٹ ایون ریمبر کیا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میری بہن نے نفسیاتی علاج کرتے ہوئے ایک فزیکل یہ جو پریکٹس ہے اس کو اذان کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اذان کا جواب دینا فرض ہے؟ یہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی جواب نہیں دیتا تو وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، اسی طرح بولو جیسے کہ مؤذن بول رہا ہے. تو انہوں نے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اگر ایسا ہو جائے، یہ بیان ہی اس طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بتا دیے ہیں. جیسے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے اور ان کا چہرہ سرخ ہوا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان میں سے میرے پاس علاج ہے، اگر وہ کر لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ان کا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو لال پیلا ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح فرمایا بندہ بیٹھ جائے یا وضو کر لے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کی یہ چیز ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر ایک ہے کہ یہ لنگز کا جو ہے، لنگز کے بارے میں ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ دیکھیے کہ زندگی میں دن کے اندر اگر 5 مرتبہ آدمی یہ پریکٹس کر لے، 5 مرتبہ نہیں، اگر 2 مرتبہ ہی کر لے صبح اور شام، تو اس کے سانس لینے کا جو ہے نا وہ اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سانس 4 انگلیاں بند آدمی کرتا ہے، یعنی 4 لمحے جو ہے 4 سیکنڈ میں سانس کھینچا جائے اور 7 سیکنڈ تک سانس کو روکا جائے اور 8 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ منہ کے ذریعے سے اس سانس کو خارج کیا جائے. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لنگز کی کیپیسٹی جو ہے، یا یوں سمجھے ہماری سادہ زبان میں کہ اس کی طاقت بڑھ جائے گی. اور بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ آدمی اگر بالکل الٹا لیٹ کر اگر اس کی پریکٹس کر لے تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جتنے بھی سانس لینے ہیں، جتنی بھی پریکٹس کرنی ہے اپنے لنگس کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ سیدھا رہتے ہوئے بیٹھ کر، اٹھ کر، چل پھر کر بھی اگر ہم کرتے ہیں، سیدھا لیٹ کے کر لیتے ہیں، بیٹھ کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں، تو لنگس کا 1/4 جو ہے استعمال نہیں ہوتا. وہ اسی وقت استعمال ہوتا ہے جس وقت آدمی بالکل الٹا لیٹ کر اس کی اسی طرح پریکٹس کرے. 4 سیکنڈ میں سانس لے، 7 سیکنڈ تک بند کرے، 8 سیکنڈ میں اس کو ریلیز کرے. تو اس میری بہن نے جو بچوں کے اندر یہ عادت ڈالی ہے، یہ عادت اچھی ہے. اس کو ہم وہ ایک شرعی مسئلہ نہ بنائیں،
لیکن بہت اچھا ہے، جیسے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی ان کو عادت ڈالی جائے، جبکہ ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، اور 10 سال کا ہو تھوڑا سا ڈانٹا جائے، 12 سال کا ہو جائے تو اس کو تھوڑی بہت ہی مطلب وہ سردنش بھی اگر کرنی پڑے تو کریں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن جس وقت بالغ ہو جاتا ہے تو پھر تو فرض ہو جاتی ہے، پھر تو مسئلہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بات اگرچہ مختصر بھی اس کا جواب دیا جا سکتا تھا، میں نے تفصیل اس لیے عرض کر دی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ وہ نفسیاتی علاج ہے کہ آدمی جب ایسا کرتا ہے اور بچے جب ایسا کرتے ہیں، بڑے بھی جب ایسا کرتے ہیں تو ان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، یاد رکھنا۔ اور جو ہی سکون ملتا ہے تو اپنے جھگڑوں سے، وہ جو اٹھ پٹانگ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے آگے بات بڑھ سکتی ہے، تو انسان کی وہ جو ایک کیا ہوتا ہے، ذہن جو بنا ہے نا، وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ تو بہت اچھا مجھے لگا ہے اس بہن کی یہ بات سن کے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔